اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا خادم سید لخت حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ایک آپس میں ایک سوال کرتے ہیں، یارو گناہ سے کیسے بچا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ شیطان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ نفس انسان کو لذات اور شہوات اور گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو انسان کیسے گناہ سے بچے؟ یقینی طور پر یہ بڑا سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، عقل مند کون ہے اور عزت اور بزرگی اور شرف والا کون انسان ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے، وہ شخص عقل مند بھی ہے اور وہ شخص عزت اور شرف والا بھی ہے۔ ناظرین کرام، مجھے یہ بتائیے، جو شخص اپنی ذات کے گناہوں کا محاسبہ کرے اور جس کو موت یاد ہو کہ میں نے موت کے بعد حساب دینا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، پوری اس کی زندگی چاہے 50 سال کی ہے یا 100 سال کی ہے، ایک فلم کی طرح اس کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، جو نیکی کی ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، لیکن نیکیاں اتنی یاد نہیں رہتی جتنے گناہ یاد رہتے ہیں۔ لیکن انسان اس وقت جب گناہ کر چکا ہو یا کرنے سے پہلے بھی رب کی پناہ میں آئے، لیکن بحثیت انسان اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لغزش ہو بھی جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ فوراً کوئی نیکی کرو، استغفار کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو اور نیت کے ساتھ پڑھو، اور اس بات کا اعادہ اپنی نیت کے اندر کرو کہ میں دوبارہ یہ نہ کروں۔ ہمیشہ صوفیہ کرام نے، بزرگوں نے ایک بات کہی ہے، انسان خود گناہ سے نہیں بچ سکتا، انسان کا نفس گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان ہم سے طاقتور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، یا الہی ہم تو خود بچ نہیں سکتے، تو ہماری حفاظت خود فرما۔ اللہ اس بندے کی حفاظت خود کرتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا ام المؤمنین، میرا دل بہت سخت ہے، شقاوت قلب کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کرو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت واپس آئی، عرض کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیا، اس لیے کہ میں موت کو یاد کرنے والی تھی۔ جتنے بھی نیک اور صالح انسان ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا احتساب ایک ایک لمحے کا کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ کرام کے اندر مراقبے کا کہا جاتا ہے کہ مراقبہ کرو۔ مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ دن بھر رات کے وقت مراقبہ کرو تاکہ دن کیسے گزارا ہے، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ اگر گناہ کا پلڑا زیادہ ہے تو ایک ایک گناہ کو کم کرتے جاؤ، نیکی کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کے جو خادم تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ موت کے وقت آپ کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر شبلی نے موت کے ٹائم پر یہ فرمایا کہ میرے اوپر ایک درم جو ہے وہ تھا جو ظلم کے راستے سے میرے پاس آیا تھا۔ ایک درم، موت کا وقت ہے، فرما رہے ہیں کہ ایک درم پوری زندگی کے اندر وہ ظلم کے راستے سے میرے پاس آیا تھا۔ میں ساری عمر اس کی فکر کرتا رہا اور جس کا وہ ایک درم تھا اس کے اصالے ثواب کے لیے میں نے ہزاروں درم خرچ کر دیا، لیکن وہ جو ایک درم جو آیا تھا نا، اس کے ظلم کا جو بوجھ ہے وہ سینے سے ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
میں ہزاروں درہم خرچ کرنے کے باوجود نہیں ختم ہوا. پھر آپ نے فرمایا موت کا وقت ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے وضو کرواؤ. آپ کو جب وضو کروایا گیا تو آپ اشارہ کر رہے تھے, بول نہیں سکتے تھے, تو آپ ہمت بھی نہیں تھی. تو جب وہ حلال کرنا تھا داڑھی کا تو میں نے حلال نہ کیا, تو آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا, تھوڑے ہنسے, اشارہ کیا میرے حلال کرو. جس وقت وہاں پر بیان کیا گیا کہ آپ کا اس طرح وصال ہوا, تو جعفر بن نصیر جو تھے وہ رونے شروع ہو گئے. اس وقت کے امیر تھے کہ جس شخص کی, اس شخص کا مقام رتبہ کیا ہوگا جو آخری زندگی کے لمحات کے اندر بھی شریعت کے آداب کو نہیں بولا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا, اور جنہوں نے ایک ایک لمحے کے اوپر اپنا مراقبہ کیا اور اپنا محاسبہ کیا. اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ناموں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے, ان کی خدمات کو بھی قبول کرتا ہے, ان کو قبولیت عامہ بھی عطا کرتا ہے اور مقبولیت عامہ بھی عطا کرتا ہے. آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا.